بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت الی آخر الآیہ وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ سبھی حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و احترام حضرات مصلیان کرام، مقتدیان کرام، بزرگوں، نوجوان، عزیز اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیں۔ میں نے قرآن کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی تعلق سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، پیاروں، اس دنیا کے اندر اللہ نے جو ہم سب کو بھیجا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا ساتھ ہمارے لیے چند روز کا ساتھ ہے۔ کچھ وقت گزر چکا ہے، کچھ وقت باقی ہے، اور یہ بھی کوئی یقینی نہیں کہ کس کا کتنا وقت ابھی باقی بچا ہے۔ 1 منٹ بچی یا 1 سیکنڈ بچی، 1 گھنٹہ بچا یا 1 دن بچا ہے، یا 1 ہفتہ بچا یا 1 مہینہ بچا ہے، یا 1 سال بچا ہے، یا کتنے سال باقی بچے ہیں زندگی کے، یہ کسی کو معلوم نہیں، یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دنیا کبھی بھی انسان کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی ہے،
ایک دن وہ آتا ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چل بستا ہے، لیکن دنیا کبھی اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ اور اس دنیا کی حقیقت کو تو آپ اتنا سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے، کئی جگہ فرمایا ہے، کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن انسان یاد رکھ، اللہ نے تجھے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ اس لیے نہیں کہ بس تو یہ چند روز کی زندگی اپنی منمانی گزار دے، لیکن یاد رکھ انسان، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ نے تجھے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا خیال، تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے تمہاری پیدائش کا ایک مقصد متعین کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو، ہم نے جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمیشہ ہماری عبادت کرے۔ اور پچھلی آیت کا دوسرا جز یہ ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، لیکن انسان سن لے غور سے، کبھی دنیا کے اندر تجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آئے گا ایک دن لوٹ کر کے ہمارے پاس۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ سے لے کر کے اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک یہ دنیا کا نظام، یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، جانے کتنے اس دنیا کے اندر آئے تو جانے کتنے اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی کو اس دنیا کے اندر استقامت نہیں ملی ہے، کسی کو بھی اس دنیا کے اندر ٹھہراؤ نہیں ملا ہے، کوئی بھی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا ہے کہ وہ پیدا ہوا اور اس دنیا سے کبھی رخصت نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے نبی ہے، اللہ نے ان کو بھی اس دنیا سے بلا لیا، رخصت کر دیا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہم السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جبکہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جو سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ کی سب سے برگزیدہ، سب سے اچھے انسان انبیاء کی جماعت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ایک متعین وقت گزارنے کے بعد اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے جو محبوب ہے، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ نے آپ کو بھی اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ رب العزت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کسی کو قائم اور باقی رکھنا ہوتا، اور اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کسی کو اس دنیا کے اندر بھیجنا ہوتا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات کس لائق تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آئے تو کبھی جاتے نہ۔ چونکہ ساری دنیا میں، سارے نبیوں میں سب سے افضل انسان اللہ کے یہاں کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ ایوارڈ، یہ اعزاز سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دیتے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک وقت متعین کے بعد اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ چاہے کوئی وقت کا نبی ہو، چاہے کوئی وہ وقت کا حکمراں ہو، چاہے کوئی وہ وقت کا بادشاہ ہو، چاہے کوئی وہ وقت کا جنرل کرنل ہو،
لیکن چاہے وہ وقت کا فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، شداد ہو، نمرود ہو، جنہوں نے اس دنیا پر بادشاہت کی، جنہوں نے اس دنیا کو اپنے قبضے میں لیا اور اس دنیا پر حکومت کی، لیکن ایک وقت متعین ان کا بھی آیا، اللہ نے ان کو بھی اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ وہ لوگ کہ جو دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، وہ لوگ کہ جو دنیا پر بادشاہت کر رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ دنیا ان کے قبضے سے نکلنے والی نہیں ہے، لیکن اس دنیا اور کائنات کی ذرے ذرے کے مالک اللہ کی ذات ہے کہ دنیا کی حکومت تو چند دن کی ہوتی ہے، اصل حکومت جو ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہے وہ تو اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس دنیا کی رنگینیوں سے اور اس دنیا کے نقش و نگار سے اور اس دنیا کی خوبصورتی سے کبھی بھی اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالنا۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ اس دھوکے کو کھا چکے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے باپ، دادا، پردادا، بڑے بڑے بادشاہ یہ دھوکہ کھا چکے ہیں کہ بس دنیا کو سمیٹ لو، لیکن وقت متعین آ گیا، سب کچھ چھوڑ کر کے اس دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے شعر کہا کہ گھر کتنوں کو بگاڑے، گھر کتنوں کے اجاڑے موت نے، گھر کتنوں کے اجاڑے موت نے، اور گھر کتنوں کے بگاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے ضرور، اس میں تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اسٹیج ہے، یہ ایک ایسا فارمولہ ہے، ایسا فلسفہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اور چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، بالکل بات صحیح، چاہے وہ رب کا انکار کرتا ہو کہ اللہ کوئی چیز نہیں، لیکن یہ فلسفہ ایسا ہے کہ اسے یقین ضرور ہے کہ وہ مانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، قرآن کو نہ مانتا ہو، لیکن اس بات پر ضرور ہر ایک کا یقین ہے کہ مجھے اس دنیا سے ضرور جانا ہے، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ایمان والا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اس دنیا سے ہر ایک کا یقین ہے کہ اس دنیا سے سب کو جانا ہے، چونکہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا، صرف یہ سنی ہوئی بات نہیں، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جانے کتنوں کے جنازے انسان خود اپنے کاندھوں سے اٹھاتا ہے، جانے کتنوں کے مرتے ہوئے جنازے زمین پر رکھے ہوئے، چارپائی پر رکھے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جانے کتنوں کی مرنے کی خبر انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے، جانے کتنوں کی جنازوں میں چل کر کے انسان قبرستان تک یا شمشان گھاٹ تک اپنے پاؤں سے چل کر کے جاتا ہے، تو وہ انکار کیسے کر سکتا ہے کہ موت نہیں آئے گی؟ انکار کی اس کے پاس کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ اور اس سے بڑا یقین کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آج تک جانے کتنے انسان آئے، سب اس دنیا سے چلے گئے، کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ تو بالکل اٹل اور اللہ کا فیصلہ یقینی ہے کہ جس کا جو وقت متعین آ چکا ہے اس میں ذرہ برابر نہ ایر ہوتی ہے، نہ پھیر ہوتی ہے، نہ ایک سیکنڈ کی مہلت ملتی ہے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے آگے وقت ملتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ اللہ نے ہر ایک جماعت کا، ہر ایک قوم کا، ہر ایک فرد کا، ہر ایک انسان کا ایک وقت متعین لکھ دیا ہے، جو ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یوں بھی بیان فرمایا کہ انسان، موت کی حقیقت ایسی ہے
کہ اس سے چھپ کر کے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں انسان چھپ جائے اور وہاں انسان کو موت نہ آ سکے۔ قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے، سنو غور سے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولکنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن نے کہا کسی غفلت میں جیتے ہوئے انسانوں، قرآن کیا کہتا ہے کہ تم جہاں بھی کہیں چلے جاؤ، تم بلند و بالا قلعوں میں اور بلند و بالا محلوں کے اندر جا کر کے چھپ جاؤ، لیکن موت تمہیں وہاں بھی پالے گی، ملک الموت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ اور قرآن نے ہی بیان فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم۔ اے نبی ذرا ان سے کہہ دو تم موت سے ڈرتے ہو، موت سے بھاگتے ہو، تو سنو کہ تم موت سے ڈر کر کے جاؤ گے کہاں، کون سی جگہ ہے جہاں جا کر کے چھپ جاؤ گے، کون سی جگہ ہے کہ جہاں جا کر کے انسان چھپ سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ معاملہ حقیقت اللہ کو علم ہے، انسان کی موت کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے، انسان کہاں مرے گا یہ اللہ جانتا ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی نقشہ کھینچا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ قرآن کہتا ہے قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ عورت کے رحم میں، عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ قرآن یوں کہتا ہے انسان تو کل کیا کرے گا تجھے خود نہیں پتا ہے، اور تیری موت زمین کے کس حصے پر آئے گی تجھے نہیں پتا ہے کہ میری موت کہاں آئے گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری موت کہاں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جس انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے، جہاں اس کی مٹی ہوتی ہے، جہاں اس کی قبر ہوتی ہے، اللہ پاک انسان کو وہاں جانے کی کوئی نہ کوئی دنیاوی ایسی ضرورت لگا دیتا ہے کہ انسان اس ضرورت کی وجہ سے وہاں پہنچتا ہے اور موت کا فرشتہ اسے وہاں اچک لیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہاسپٹل جا رہا تھا، فلاں پر اس کی گاڑی پھسلی اور جا کر کے اس کی موت آ گئی۔ فلاں انسان گھر سے نکلا تھا، جا کر کے فلاں جگہ اس کی موت آ گئی۔ فلاں جگہ جہاز اپنا بیلنس خراب کیا، زمین پر گر گیا، نہ جانے کتنوں کی موت آ گئی، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کی ضرورت کو ایسا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کے مطابق اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس جگہ جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ میرے پیچھے موت کا فرشتہ بھی آ رہا ہے۔ بات سمجھیے آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا اور کہا کہ چلو اللہ نے بلایا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے، جلالی نبی تھے۔ موت کا فرشتہ آیا، آ کر کے کہا چلو اللہ نے بلایا ہے، ایک تماچا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے تو موت کا فرشتہ اللہ کے پاس گیا اور جا کر کے کہا اللہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور اس نے مزید یہ کیا کہ مجھے گفٹ میں ایک تھپڑ اور رسید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو جو اس کے تکلیف ہوئی تھی، جو اس کو پریشانی ہوئی تھی، جو اس کی آنکھ پھوٹی تھی، اس کو درست کیا اور جا کر کے کہا وہ میرے اس بندے کے پاس پھر جاؤ اور جا کر کے کہو کہ اپنا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ بیل کے اوپر رکھے اور اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی اس کی بڑھا دی جائے گی۔
موت کا فرشتہ گیا اور جا کر کے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور یوں کہا ہے کہ اگر موسیٰ کو لمبی زندگی چاہیے تو جا کر کے ان سے بتا دو کہ یہ کام کر لے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ وقت گزرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر بھی موت ہے۔ اتنے سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے نے اللہ کے حکم سے کہا کہ پھر بھی موت آنے گی۔ کہا کہ جب بعد میں بھی موت آنی ہے تو اس سے بہتر تو یہ کہ آج ہی چلوں۔ فرشتے کو حکم ہوا، فرشتے نے موت روح قبض کر لی، چلے گئے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو جماؤ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا سے سب کو جانا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا بزرگوں، اور ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ ہم اس دنیا کی زندگی سے ہم ہمیشہ کبھی دل نہ لگائے۔ یہ دنیا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، قبرستان میں جا کر کے دیکھیں یا وہاں جا کر کے دیکھیں جہاں مردوں کو جلایا جاتا ہے، کون انسان اپنے ہاتھوں میں دبا کر کے کچھ دولت لے کر کے جاتا ہے؟ جیسے انسان خالی ہاتھ اس دنیا میں آتا ہے، ویسے ہی انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان بالکل خالی ہاتھ اس دنیا میں آتا ہے، بالکل ننگا آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ اس کے بدن پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا کمایا سب دوسروں کو چھوڑ دیا، حرام کیا یا حلال کیا دوسروں کے لیے چھوڑ دیا، جائز کیا یا ناجائز کیا دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ نے واقعہ بیان کیا بہت مختصر۔ ایک بڑا مالدار آدمی، بہت مالدار آدمی، اس نے بڑی دولت کو جمع کیا، اتنا انبار اکٹھا کیا، ایک شاندار محل بنایا، اور اس شاندار محل کے بنانے کے بعد اس نے خوب لوگوں کی دعوت دی اور اس کا پرچار کیا، اور دعوت ہوئی، لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور وہ مالدار آدمی اپنے شاہی تخت پر پاؤں رکھے ہوئے بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں یوں سوچ رہا تھا، اتنا مال جمع ہو گیا، اتنی دولت اکٹھی ہو گئی کہ اب زندگی بھر بھی کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سوچا ہی تھا، دروازے پر ایک فقیر آتا ہے، اتنی زور سے وہ دروازے بجاتا ہے، اتنی زور سے وہ دروازہ پیٹتا ہے کہ اس کے غلام بھاگے دروازے پر گئے۔ کون بے وقوف ہے کہ بادشاہ کے دربار میں، اتنے بڑے آدمی کے دربار میں اتنی زور سے دروازہ پیٹتا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس فقیر نے کہا، اس بڑے آدمی سے جس کو تم بڑا کہہ رہے ہو، جا کر کے کہہ دو کہ ایک فقیر دروازے پر بلا رہا ہے۔ اب اس کے غلاموں کو بڑی عجیب سی بات محسوس ہوئی کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے اتنے بڑے آدمی آپ سے ملنے کے لیے دروازے پر آئے کہ تم جا کر کے کہو تو صحیح۔ انہوں نے اپنے بڑے آدمی سے، جو مالدار آدمی تھا، کہا جا کر کے اس کے غلاموں نے، تو اس مالدار شخص نے کہا اپنے غلاموں سے، تمہاری کیسے ہمت ہوئی کہ تم اس کا جواب یہاں تک لے کر کے آ رہے ہو؟ تم نے اس کی گستاخی کو کیسے برداشت کر لیا؟ جاؤ جا کر کے اس سے سختی سے پیش آؤ۔ وہ غلام اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، جا کر کے اس فقیر کے پاس گئے، فقیر سے کہا، بڑی سختی کے ساتھ پیش آئے۔ فقیر نے کہا، سنو غور سے، اپنے اس بڑے آدمی مالدار سے کہہ دو جا کر کے میں ملک الموت ہوں، میں فرشتہ ہوں، موت کا فرشتہ، اور میں تمہارے جو مالک ہے، جو تمہارا آقا ہے، میں اس کی موت کو، میں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، جا کر کے کہہ دو۔ جا کر کے کہو تو نیند اڑ گئی، تخت ہل گیا، زمین ہل گئی، سارا غرور ختم ہو گیا، زمین کے نیچے سے زمین ہل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، اور اپنی ساری دولت کو ملامت کرنے لگا، اور کہنے لگا غلاموں سے، جا کر کے کہہ دو میری جگہ کسی اور کو قبول کر لے، کہ نانا ایسا نہیں ہوتا ہے، فدیے میں سارا مال لے لے، کہ نانا ایسا نہیں ہوتا ہے، اب آیا ہوں تو تیری روح قبضہ کر کے جاؤں گا۔ کبھی بھی دنیا کی دولت انسان موت کو دے دے، لیکن موت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے جو حامان، قارون، فرعون، شداد گزرے ہیں، کتنے خزانوں کی چابی آپ نے سنا ہوگا، ہزاروں اونٹوں پر لد کر کے چلتی تھی، اگر موت سے چھٹکارا مل جایا کرتا تو لوگ مال دے کر کے اپنی جان بچا لیا کرتے تھے، لیکن چونکہ موت سے
اس دنیا کے ذریعے سے چھٹکارا کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ بس بزرگوں اپنی آخرت کی فکر کر لو، اس دنیا سے اپنے دل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، باقی دل اللہ کی طرف لگا لو، نہ معلوم ہمارا کب اعلان ہو جائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، چلو جنازے میں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔